لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال اللہ تعالی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. ہر قسم کی تعریفات و صفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبا. انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، شفاعت کا بیان چل رہا ہے جس کے 2 خطبے آپ نے پیچھے سنے. خاص طور سے پچھلا خطبہ شفاعت کی قسمیں کتنی تھیں. الحمدللہ آپ نے دلائل کی روشنی میں، اور دلائل بھی وہ دلائل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہوں، شفاعت کے تعلق سے آپ نے سنا. آج کا خطبہ بھی شفاعت کے ہی بارے میں، جس کے 3 پوائنٹ. نمبر 1، حصول شفاعت کے لیے کون کون سے عمل ضروری ہیں، یعنی کون سا عمل بندہ کرے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا. دوسرا پوائنٹ، کن لوگوں کی شفاعت کی جائے گی، یعنی شفاعت کے مستحق کون لوگ ہوں گے. دنیا میں تو بے شمار لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری ہوگی فلاں کی نہیں ہوگی، نہیں اس مسلک کی ہوگی اس کی نہیں ہوگی، اس مکتبہ فکر والوں کی ہوگی اس کی نہیں ہوگی. کچھ ایسے بھی ذہن باطل میں رہتے ہیں کہ نہیں ہماری ہوگی دوسرے کی تو ہوگی نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے حصول شفاعت کی شرائط کیا ہیں، لیکن یہ کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں. اس لیے بغور سنیے کہ شفاعت کے مستحق کون لوگ ہوں گے. تیسرا پوائنٹ کیا ہوگا، کیا کسی مشرک کو بھی شفاعت کا فائدہ ملے گا؟ کیا کسی مشرک کو بھی سفارش و شفاعت کا فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ آج کے خطبے کے اندر یہ 3 پوائنٹ بیان ہوں گے، اور
قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ مقصد ہی ہوتا ہے کہ صرف قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اور ہمارے منبر و محراب سے قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز بیان بھی نہیں کی جاتی، اور وہ قرآن و حدیث جس کا ہر مسلمان دعوے دار ہے، ہر کلمہ گو دعوے دار ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ جس مکتبہ فکر کے ماننے والے ہوں، جو حدیثیں میں اس منبر سے بیان کروں، آپ اس مکتبہ فکر والوں سے وہ حدیث منگائیں، انشاءاللہ وہ وہاں ملیں گی۔ کیوں؟ قرآن و حدیث سب کا ایک ہے نا، کلمہ سب کا ایک ہے نا، نبی سب کے ایک ہے نا، کعبہ سب کا ایک ہی ہے نا، رب سب کا ایک ہی ہے نا۔ اور پھر قرآن بھی جس مسجد سے اٹھاؤ گے، کسی میں 31 پارے ملیں گے؟ نہیں، 30 ہی پارے ملیں گے، 114 ہی صورتیں ملیں گی، برابر آیتیں ملیں گی۔ احادیث صحیحہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی ایسے ہی ملیں گی۔ آئیے براہ راست سنیے کہ شفاعت کے مستحق بنانے والے سب سے زیادہ عمل کون سے، یعنی کون کون سے عمل کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بندہ مستحق ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ جس بندے کے پاس توحید ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اس کی دلیل آپ نے پچھلے خطبے میں سنی تھی، عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے آج رات میرے رب نے مجھے کن 2 چیزوں میں اختیار دیا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ آپ کی امت آدھی جنت میں داخل کر دی جائے، یا آپ کو شفاعت کا اختیار دیا جائے۔ کہتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا۔ یہ پچھلے خطبے میں آپ نے سنی تھی۔ عوف بن مالک نے کہا تھا، ادعو اللہ ان یجعلنی من اہلیہا، اے میرے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ بھی مجھے آپ کی شفاعت پانے والوں میں شمار کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کہا تھا، ہی لکل مسلم، میری شفاعت ہر ایک مسلمان کے لیے ہے۔ میری شفاعت میری امت کے وہ مسلمان جو توحید والے ہوں اور کبائر کا مرتکب کیا ہو، تب بھی میری شفاعت پائیں گے، لیکن شرط یہ کہ کبائر میں شرک نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز، جس بندے کے پاس بھی توحید ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ مستحق ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس بندے نے شرک کیا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ حرم اللہ، ایسے بندے پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ مشرک کے لیے، کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حصول شفاعت کے لیے سب سے پہلی چیز ایک انسان کو جو چاہیے وہ توحید چاہیے، اور توحید ایسی توحید کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں کسی آمیزیشن کی گنجائش نہ ہو، صاف ستھری توحید۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے نہیں میری توحید صاف ستھری ہے، اور اعمال اور کردار میں دیکھا جائے تو بہت سارے اعمال مشرکانہ کر رہا ہے، وہ اس کو شرک سمجھتا ہی نہیں، وہ اس کو شرک سمجھتا ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے آیت نمبر 87 کے اندر 88 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسی توحید کہ جس توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون سے؟ توحید والے۔ کوئی توحید والا بدامنی نہیں ہو سکتا، کوئی توحید والا
اختلافی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ توحید سے اختلاف نہیں ہوتا ہے، اختلاف شرک سے ہوتا ہے، اختلاف سنت سے نہیں ہوتا ہے، اختلاف بدعت سے ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بے شمار جگہوں کے اندر لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن بدل دی ہے، توحید کو اختلاف کہہ دیا، سنت کو اختلاف کہہ دیا۔ کوئی سنت بیان کرے اختلافی بات ہے، کوئی توحید بیان کرے یہ اختلافی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ کے اندر توحید ایک نیا پودا ہے، توحید ایک نئی چیز ہے، تو اس سے الرجی ہوگی، لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اگر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بننا ہے، آپ کی سفارش کا مستحق بننا ہے، تو سب سے پہلا عمل ہے توحید۔ توحید ہوگی تو شفاعت کا مستحق بنے گا، توحید نہیں ہوگی تو شفاعت کا مستحق بن ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آخری پوائنٹ میں بھی آپ سنیں گے کہ کیسے کیسے نہیں بن سکتا ہے۔ دوسرا عمل جو بندے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بناتا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، ایک جملے کے اندر ہر ایک چھوٹی بڑی نیکی کے کرنے سے بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اتباع رسول میں کی جائیں گی تو اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ میں موٹی موٹی وہ چیزیں گناتا ہوں جن میں لفظ شفاعت موجود ہے، ان میں سے ایک حدیث سنیے۔ ایک خاص عمل جو بندہ کرتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ وہ کیا؟ جب آذان ہوتی ہے، آذان، غور سے آذان کو سنیں اور آذان کے جواب دیں۔ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے علاوہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن کہتا ہے آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، بندہ کیا کہتا ہے؟ نہیں ہے طاقت و قوت مگر اللہ کی طرف سے۔ اس کا مطلب کیا؟ طاقت ہوتے ہوئے نہیں آیا، زبان سے کیا کہا تھا جب حی علی الصلاۃ کہا گیا تھا؟ تھی طاقت؟ ہاں تھی، تو کیوں نہیں آیا؟ یعنی آپ نے کسی کو دعوت دی اور نے کہا ہاں میں آؤں گا، وہ نہیں آیا تو کیا ہوگا پھر؟ اس سے گلہ کریں گے نا، میں نے آپ کو بلایا تھا آپ آئے نہیں بھائی، کیوں؟ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو کیا ہمارا رب ناراض نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی ناراض نہیں ہوں گے؟ اور زبان سے کہہ بھی دیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب آنے کی باری آئی تو، جب پریکٹیکل کی باری آئی تو نہیں آیا۔ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت کہنا ہے، باقی پورا جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی۔ اس کے بعد درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنی ہے مقام محمود کی۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری شفاعت کا مستحق ہے، وہ میری شفاعت کو پا کر کے رہے گا۔ اب یہ عمل ہم لوگ کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں، اور شاید کچھ لوگ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہوں، لیکن جب اتنی بڑی اہمیت معلوم ہوئی تو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے، پابندی سے کرنا چاہیے۔ اب اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں، اس کو بھی صاف ستھرا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس عمل میں بھی اپنی طرف سے کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ اب حدیث سنو۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواہ البخاری فی کتاب الایمان، حدیث نمبر 614۔ بخاری شریف کتاب الایمان جس مکتبہ فکر سے چاہو یہی الفاظ ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس مکتبہ فکر کے ماننے والے ہو اس سے لاؤ، اللہ کی قسم اگر یہی الفاظ بخاری میں نہ ہوئے تو آپ کہنا مسجد سے جھوٹ، اور اعلی الاعنان وہ بھی مائک پر، وہ بھی ممبر پر۔ جس مکتبہ فکر کو آپ فالو کرتے ہو اس سے لاؤ، انشاءاللہ یہ الفاظ دکھاؤں گا میں۔ آپ کے پاس نہیں ہے
آؤ میں دکھاتا ہوں بخاری۔ اب کچھ لوگوں کو آیا ہوگا کہ اچھا کچھ الفاظ تو پڑھے ہی نہیں، دعا ہی نہیں پوری پڑھی، اس میں کہاں ہے وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيَّةَ، اس میں کہاں ہے وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ، اس میں تو نہیں ہے بھائیو، ہے ہی نہیں ہے۔ کسی بھی احادیث صحیحہ سے یہ الفاظ دعا کے نہیں ہیں۔ وہ لوگوں نے کہاں سے یاد کر لیے؟ وہ لوگوں کو یاد ہی ایسے کروائے، لوگوں کو یاد ہی ایسے کروائے تھے۔ وہ اصل ڈکشنری کھول کر کے نہیں یاد کرائے تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے یاد کرائے، ان کتابوں میں ویسے لکھا تھا۔ انہوں نے کیسے لکھا تھا پتہ ہی نہیں، انہوں نے بیچاروں نے چیک نہیں کیا تھا، کیونکہ چیک کرنا چاہیے نا، وہ دیکھنا چاہیے نا یہ الفاظ ہیں یا نہیں ہیں۔ بندہ پڑھتا ہے، دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک لفظ کو، اس ورڈ کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں اس ڈکشنری میں، اس میں دیکھتا ہوں، اس میں نہیں اس میں دیکھتا ہوں، اور یہ آکسفورڈ میں دیکھتا ہوں، یہ بڑی مایا ناز ڈکشنری ہے، کیسی چھان بین کر لیتا ہے، اس کا کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی چھان بین کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ الفاظ ہیں جس بندے نے سنت کے مطابق آذان کے کلمات کا جواب دیا، اس کے بعد درود پڑھا، اور درود کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بدلہ بتایا؟ کہا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، ایسا بندہ قیامت کے روز میری شفاعت کو پا کر کے رہے گا، ایسے بندے کے لیے میری شفاعت حلال ہے، بالکل وہ شفاعت کا مستحق ہے، ہوگی شفاعت۔ اندازہ لگاؤ یہ عمل کتنا بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کام کر رہے ہیں، اذان کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، جواب نہیں دیتے ہم لوگ۔ اذان کی آواز آئی، اس کے بعد درود جہاں پڑھنا ہے نہیں پڑھتے، پھر جو دعا ہے نہیں پڑھتے۔ اس میں مین چیز ہے مقام محمود کی دعا، اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مقام محمود عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کے لیے دعا ہے، جس بندے نے اذان کے بعد یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بندہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بندے کو ٹھہرواتی ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، وہ میری شفاعت کا مستحق ہے۔ اب اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ درود ہونے چاہیے جو ثابت ہے۔ اب فلانا درود، جی بے شمار درودوں کے نام ہے نا، درود تاج، درود لکھی، درود ہزاری، کس حدیث میں کہاں اس کے الفاظ کہاں سے ملے پتہ ہی نہیں۔ تو وہ درود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ثابت ہوں، جو بندہ صبح فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، رواہ الطبرانی، طبرانی کی صحیح روایت، ابو درداء راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے صبح کو 10 مرتبہ درود پڑھا، شام کو 10 مرتبہ درود پڑھا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے روز وہ میری شفاعت کو پا ہی کر رہے گا، ایسا بندہ شفاعت پائے گا۔ اب یہ کہنے سننے کے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اب محاسبہ کریں کہ آج صبح ہم نے 10 بار درود پڑھا تھا فجر بعد۔ بھائیو مسجدوں میں آیا کرو، نماز پڑھ کے جاتے جاتے گھر تک آپ کے 10 مرتبہ ہو جائیں گے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ایسے جو پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو اس عمل پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ پابندی سے پڑھنے چاہیے فجر کے بعد 10 مرتبہ درود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 2 4 5 منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن کتنا بڑا بینیفٹ مل رہا ہے، کتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے۔ مائیں بہنیں کچن میں ہیں، برتن دھل رہی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد، پڑھیں درود ابراہیمی۔ آٹا گوندھ رہی ہیں، پڑھیں درود ابراہیمی۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، پڑھیں درود ابراہیمی۔ کام کر رہے ہیں، پڑھیں درود ابراہیمی۔ کام کا کام اور
فائدے کا فائدہ، اور فائدہ بھی کون سا؟ جس کا ثمرہ وہاں ملے گا جب ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، جب ترسیں گے کہ کاش ہمارا بھی کوئی فَهَلْ لَنَا مِن شَافِعِينَ۔ کچھ لوگ کہیں گے نا، کیا ہمارا بھی کوئی سفارشی ہے؟ کیا ہمارا بھی کوئی سفارشی ہے؟ سفارشی ایسے نہیں نا کہ جو چاہے دھڑلے سے آ جائے سامنے میں کروں گا سفارش، ایسا نہیں ہوگا نا، سنتے آئے نا پچھلے خطبوں میں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی کنسپٹ ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پھنسا فوراً سفارشی آ گیا اور سفارش ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی مثالیں سامنے مت رکھیں کہ کوئی کورٹ کچہری میں پھنس گیا تو کسی کا فون آ گیا، نوٹ آ گئے، کسی بڑے کا فون آ گیا، کوئی بڑا آ گیا، آپ بڑا سمجھتا ہو، اچھا اس کا لحاظ رکھنا ہے نا تو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہوگا بھائیو۔ جو پھنسے گا، آپ نے سنا نا پچھلے خطبے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جہنم سے 3 مرتبہ سفارش کر کے اللہ رب العالمین حد متعین کرے گا اور 3 مرتبہ نکالا جائے گا، سزا بھگتیں گے نا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ بس بھگتیں گے نہیں سزا، فوراً سفارشی آ جائے گا۔ اور وہ میدان محشر والی شفاعت کے بارے میں تو سنا آپ نے کہ کسی نبی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کہے کس طریقے سے پریشان ہوگی انسانیت، بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفارش کریں گے؟ تو بندہ یہ مت سمجھ لے کہ پھنس گیا تو سفارش ہوگی تو چلو بچ گیا، نہیں، ہوگی سفارش۔ کب؟ جب رب کہے گا، جس وقت کہے گا، اس وقت جس کو کہے گا وہی کرے گا، جس کے بارے میں کہے گا اسی کے بارے میں ہوگی۔ یہ کنسپٹ رکھنا ہے دل میں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پابندی سے صبح شام اللہ کے لیے درود شریف پڑھا کرو، پابندی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادرکت شفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت کو پا کر کے رہے گا۔ تیسرا عمل، فرض نماز کبھی کسی مسلمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرض نماز نہیں چھوڑنا ہی نہیں بالکل۔ کیوں؟ آپ مکلف ہو، آپ کو توحید کے بعد سب سے پہلا عمل ہے ہی نماز ہے، اور ایک عام آدمیوں میں اور نمازی میں، کافر اور مومن میں فرق کرنے والی چیز ہے ہی نماز ہے، کیا پتہ چلے گا؟ لہذا پابندی سے فرض نماز کو قائم کیا جائے، اور فرض کے ساتھ ساتھ حصول شفاعت کے لیے نوافل پڑھے جائیں، تہجد پڑھے جائیں، قیام اللیل کیا جائے، رات میں تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ اس کی دلیل کیا؟ مسلم شریف کے اندر ربی بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے رہا کرتے تھے کہ آپ کہیں قضاء حاجت کے لیے جائیں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں، آپ کو پانی دوں، آپ کو مسواک دوں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ربی بن کعب الاسلمی، پوچھا کیسے؟ کہا ایسی سی بات ہے، تو آپ کے ساتھ گئے۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا، ربی بن کعب مانگو دیا جائے گا، تم سوال کرو، تم جو سوال کرو گے تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ بہت تنگ دست تھے، مالی حالت اچھی نہیں تھی، سوچا اگر مال مانگ لوں تو مال ختم ہو جائے گا، پھر سوچتے کہ نہیں جنت مانگ لوں تو کہنے لگے جنت تو سارے متقیوں کو ملے گی۔ تو اللہ کے نبی سے کیا کہنے لگے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بولو مانگا بھی تو کیا مانگا؟ آج کے جعلی پیر ہوتے نا تو سر پہ ہاتھ رکھ لیتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہاں جائے گا تو میرے ساتھ رہے گا۔ اور جعلی عوام ہوتی نا تو وہ بھروسہ کر لیتی، ہاں پیر نے تو میرے سر پہ ہاتھ رکھا، ولی نے تو میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فلاں بزرگ نے تو میرے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ بزرگ نے میرا نام لے لیا، لگ رہا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بزرگوں کا بزرگ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں ربی بن کعب سے؟ مانگا تو نے بہت بڑی چیز ہے تو یہ ایسے تو نہیں ملے گی، ایک کام کرنا، کیا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جنت میں میرے ساتھ رہنے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ، اپنے نفس پر جنت میں میرے ساتھ رہنے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی، وہ کیا؟ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کرنا، کثرت سے سجدے کرنا۔ یہاں کثرت سے سجدے سے مراد نوافل نماز ہے، اور دوسری بات سجدہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے۔ کہا اس کو کرنا، اور کرنا بھی کیسے؟ لوگوں کے طریقے پر نہیں، میرے طریقے پر سجدہ کرنا، کیونکہ سجدے کے بھی 2 طریقے ہیں نا، 2 طریقے، جی ہاں، ایک ہے نبوی طریقہ، ایک ہے خواہشی طریقہ یا مسلکی طریقہ۔ نبوی طریقہ کیا ہے؟ امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین،
لا یفترش ذراعہ افتراش السبع، درندے کی طرح اپنا پورا بازو زمین پہ مت پھیلانا، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا، ناک پیشانی، دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے پنجے، بس سنت کے مطابق سجدہ کثرت سے کرنا، انشاءاللہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ اس کے علاوہ رمضان کے روزے، نماز، سورہ کہف، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ ملک، آپ سن چکے ہو، ہر ایک چھوٹی بڑی نیکی سنت کے مطابق کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بندہ ہوگا۔ موٹی موٹی یہ 3 چیزیں جن میں لفظ شفاعت کا ذکر موجود ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ شفاعت کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ یہ تو ہے کہ کون سے عمل، اب ہے کہ کون لوگ شفاعت کا مستحق ہوں گے۔ بے شمار لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں سید، نبی صرف سیدوں کی سفارش کریں گے بس، کسی اور کی نہیں۔ بے شمار مکتبہ فکر والے کیا سمجھتے ہیں، بس ہماری کریں گے تمہاری نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں فلاں کی کریں گے فلاں کی نہیں، غلط بات ہے۔ آؤ شریعت کو سمجھو، شریعت کو پڑھو، اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے نہیں کہنی چاہیے۔ اور حدیثوں کے اندر دیکھو صحابہ نے سوال کیا تھا، یہ والے سوال کا حل موجود ہے جو آج لوگ آپس میں کہہ کے آپس میں دور ہوتے ہیں اور اختلاف ہوتا ہے اور ناراض ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، جی نہیں جی وہ شفاعت کے منکر ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ شفاعت کے منکر ہیں۔ اور بے شمار لوگ اہل الحدیث الحمدللہ جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، جن کی بات کا حوالہ قرآن یا نبی کا فرمان ہوتا ہے، ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، وہ شفاعت کے منکر ہیں، نعوذ باللہ۔ سنا آپ نے شفاعت کے تعلق سے؟ ابھی 2-3 خطبے سن رہے ہیں نا۔ شفاعت کا منکر کوئی بھی کلمہ گو نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ منکر نہیں ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن سمجھنا، اس کی کیفیت سمجھنا، شفاعت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنا، وہ تو قرآن حدیث میں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ ہماری کنڈیشن یہ ہوگی آج مسلمانوں کی، تعلیم میں ہماری یہ حالت ہے، کوئی پوچھو تو کیا ہے پتہ ہی نہیں، دلیل کیا ہے ہمیں نہیں پتا، کس کو پتا؟ مولوی صاحب کو پتا ہے۔ نماز پڑھتے ہو آپ؟ ہاں پڑھتا تو ہوں، تو پھر تجھے کیوں نہیں پتا؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے بھائیو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کسی انسان سے یہ تو نہیں کہے گا نا کہ نہیں تیری غلطی نہیں، اور سورہ احزاب اٹھا کے دیکھو، کل لوگ پھنسیں گے اور جہنم میں کیا کہیں گے، میری غلطی نہیں، میرے رب فلاں کو ڈبل عذاب دے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ان اعطانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، اس کو ڈبل عذاب دے۔ ربنا آتہم ضعفین، اللہ ڈبل عذاب دے۔ اللہ رب العالمین کیا سمجھے گا، ٹھیک ہے تجھے نہ دوں اس کو دے دوں؟ قرآن نے فرمایا ایسا نہیں ہے، عذاب ہوگا، اس کو بھی ہوگا تجھے بھی ہوگا۔ اس لیے آؤ ہم مسلمان اپنی عقلوں کا استعمال کریں، کانوں کا استعمال کریں، دل و دماغ کا استعمال کریں، آنکھوں کا استعمال کریں، حق کو حق جانیں۔ نبی نے دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ مجھے حق کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ مجھے باطل کو باطل دیکھنے اور باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے مجھے دور رکھ۔ ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں باطل کو باطل، حق کو حق۔ اور دنیا میں سبزی لینے جا رہے تو اٹھا کے دیکھ رہے سڑی ہوئی تو نہیں ہے، وہ ٹماٹر گلا ہوا تو نہیں ہے، وہ سیب گلا ہوا تو نہیں ہے، اٹھاؤ سورہ روم آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا ظاہر سب جانتے ہو۔ قرآن نے کہا دنیا کا ظاہر سب جانتے ہو، تمہیں میں نے عقل دنیا کے لیے دی ہے، تم سبزیوں میں کپڑوں میں بھی پرکھتے ہو، کپڑا نکلی ہے یا اصلی ہے، وہ دین میں نہیں پرکھتے ہو، وہ اتباع رسول میں نہیں پرکھتے ہو کتنی بدعت کی ملاوٹ ہو گئی ہے، توحید میں نہیں پرکھتے ہو کتنی شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ کیوں نہ میں چیک کر کے شرک کی ملاوٹ کو دور کروں، صاف ستھرا کروں توحید کو، اتباع رسول کو صاف ستھرا کروں بدعت کو ہٹا کر کے۔ یہ عقل دی ہے عقل، کہا دنیا کا ظاہر سب جانتے ہو، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے تعلق سے غفلت میں ہو۔ آؤ سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا۔ حدیث بخاری شریف کتاب التوحید کی، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا یہ سوال، حدیث سنو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ قال لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث اول منک لما رأیت من حرصک الحدیث۔
اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ بخاری شریف کتاب التوحید کی روایت۔ ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا مستحق کون لوگ ہوں گے؟ بولو حل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا حل کہ کون لوگ آپ کی شفاعت کا مستحق ہوں گے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کس مسلک کا نام لیا نبی نے، کن لوگوں کا نام لیا، کن لوگوں کو خاص کیا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کیا کہا؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یہ گمان تھا اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث اول منک، تو اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی اور سوال نہیں کرے گا، مجھے یہ گمان تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا۔ وجہ بھی بتا کیوں؟ لما رأیت من حرصک الحدیث، تجھے حدیث کی بڑی لالچ ہے، تجھے میری سنتوں کو محفوظ رکھنے کی بڑی طمع ہے، اس کو یاد رکھنے کی بڑی طمع ہے، تو میرا گمان ہے کہ یہ سوال بھی تو ہی کرے گا۔ خوش ہوں وہ لوگ جو حدیثوں سے محبت رکھتے ہیں، خوش ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو حدیثوں کو یاد کرتے ہیں، اس کو سنتے اور سنواتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ خوش نصیب ہے تو، مجھے گمان تھا کہ یہ سوال بھی تو ہی کرے گا، اس لیے کہ تجھے حدیثوں سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ حدیثوں سے بغض نہ رکھو، حدیثوں سے نفرتیں نہ رکھو، حدیثوں پر عمل، دوسروں کی باتوں پر عمل کر کے حدیثوں کو نہ چھوڑو۔ فرمایا خوش نصیب ہے تو، اور مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا۔ وجہ بھی بتائی، عالم الغیب نہیں تھے، وجہ بھی بتائی کہ تجھے حدیثوں سے بڑی محبت ہے، اور ہے بھی یہ وجہ۔ 5474 حدیثیں زبانی یاد جو آج بھی موجود۔ اتنے بڑے راویوں کو آج لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ حاضر باش مولوی تھا، خلافت عباسیہ کا، بنو امیہ کا، فلاں اور فلاں کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہیں کچھ لوگ ایسے جو صحابہ پہ اپنی زبانیں چلاتے ہیں، اپنی کلمے چلاتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں کو اللہ نے آئیڈیل بنایا، جن لوگوں کے ایمان اور توحید اور اتباع رسول کو نمونہ بنایا، ان لوگوں کے درمیان جب لوگوں کے دلوں میں نفرت آ جائے گی تو اسلام کی سچی تعریف، اسلام کی سچی ڈیفینیشن، اسلام کی اصلیت ختم ہو جائے گی۔ اور نظریہ بھی یہی ہے، جتنی رافضیت ہے، جتنی حوثیت ہے، جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، انہوں نے بے شمار مسلمانوں کو ایسا لبودا اڑا کر کے، ایسی زبان دے کر کے، ایسی قلم دے کر کے، ان کی زبانوں سے، ان کی قلموں سے، ان کی تحریروں سے یہ الفاظ کہلوائے ہیں، اور انہوں نے کہے ہیں۔ آپ نے سنے ہوں گے جو لوگ میڈیا سے جڑے ہیں، پیچھے سنے ہوں گے کئی لوگوں نے ابو ہریرہ کے بارے میں ایسے کلام کیے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر۔ وہ ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، کہا سن، اتنی بڑی بات کہی ہے میرے صحابی تو نے، تو اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میری شفاعت کا ہر وہ بندہ اور بندی مستحق ہوگا، میری امت کا ہر وہ فرد جس دور اور جس زمانے اور جس جہاں کا بھی ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے پڑھا، خالص دل سے پڑھا۔ او نفسی، جس نے اپنے نفس میں لا الہ الا اللہ کو رکھا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اب بولو نا کس کا ذکر ہے اس کے اندر؟ کلمہ سب مسلمان پڑھتے ہیں نا، تو سارے مسلمان آگے نے شفاعت کے مستحق۔ اب کون ہوتا ہے کوئی کسی کو بانٹنے والا کہ نہیں اس کی کریں گے، اس کی نہیں کریں گے؟ اب ہم سب مسلمانوں کو کرنا کیا تھا کہ شفاعت کا مستحق ہوگا لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا، اور پڑھنے والا کون سا؟ خالص من قلبی، خالص۔ خالص دودھ کا ایک گلاس ہو، 2 بوند پانی ڈال دو، خالص ہے؟ 2 بوند ملاوٹ ہے نا، خالص نہیں ہے۔ جو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید عبادات، توحید فی العبادت، توحید فی الصفات، کسی بھی طرح کی شرک نہیں ہونی چاہیے، خالص لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا کلمے میں، تو محمد کے ہوتے ہوئے کسی اور کا قانون ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ یہ ہے سچی توحید، اور جس کے پاس یہ سچی توحید ہوگی، گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ، وہ نبی کی شفاعت کا مستحق ہو کر کے رہے گا۔ تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا ہے
اور کلمے کے تقاضے کو پورا کیا ہے، وہ بندہ نبی کی شفاعت پا کر کے رہے گا۔ شرط یہ کہ کلمہ اور کلمے کے تقاضے ہوں گے تو نبی کی شفاعت کو پا کر کے رہے گا۔ اس حدیث سے سارے فیصلے ختم ہو گئے، سارے جھگڑے ختم ہو گئے کہ نبی کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور سنیے، اور واللہ درد بری حدیث، دکھ والی حدیث، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طمع اور اتنی محبت اور اتنی حریص پن اپنی امت کے لیے، اللہ اکبر۔ معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفاعت کے لیے کیا کیا تھا کہ میں اپنی امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے، میں اپنی امت کے ان مسلمانوں کے لیے، ان توحید والوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوں گے، سفارش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء آئے ہیں سارے انبیاء کو ایک خاص دعا دی۔ کیا کیا؟ خاص دعا دی کہ جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تم یہ دعا مانگ لینا کہ اللہ جو خاص دعا تو نے دی تھی، میں آج وہ دعا تو اسے کہتا ہوں، اللہ اس پریشانی سے نجات دے۔ اور وہ دعا جب بھی تم کہو گے فوراً قبول ہوگی اور وہی چیز مانی جائے گی جو تم کہو گے۔ اتنا بڑا اختیار اللہ نے ایک دعا کا سارے نبیوں کو دیا۔ کس کو؟ سارے نبیوں کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء کو بھی ایک دعا دی۔ حدیث سنو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابت۔ اس دعا کا نام ہی کیا رکھا؟ مستجابات۔ اور مستجابات کسے کہتے ہیں؟ قبول ہونے والی دعا، وہ قبول ہو کر کے ہی رہے گی۔ لکل نبی دعوت مستجابت، اللہ نے ہر نبی کو مستجابات دعا دی، ایک جب مانگے گا قبول ہوگی۔ فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر دی، ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر دی۔ وہ جلدی کر دی جہاں پھنسے، جہاں ضرورت ہوئی۔ ابراہیم نے بھی مانگ لی، موسیٰ نے بھی مانگ لی، عیسیٰ نے بھی مانگ لی، اور نوح نے بھی مانگ لی۔ جتنے نبی تھے سب نے کیا کیا؟ وہ دعا دنیا میں مانگ لی، اللہ نے فوراً اس کا بدلہ ان کو دے دیا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں دنیا میں نہیں مانگوں گا اس دعا کو۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا کہتے ہیں؟ انی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے خاص کر کے رکھا ہے، میں نہیں مانگوں گا۔ وہ طائف میں کیا حالت ہوئی؟ پتھر مارا اوباشوں نے، لوگوں نے لڑکوں کو پیچھے لگایا، مارو اس کے پتھر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ گستاخ ہے، اس نے آبا اور اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ آج ویسا ہوتا ہے نا، گالیاں دو اس کو یہ کرو، وہ گستاخ ہے۔ پتہ چلا گستاخ خود ہیں اور کہہ رہے ہیں دوسرے کو۔ یہ تاریخ چلی آ رہی ہے، اہل باطل اہل حق کو گستاخ کہہ رہے ہیں، کہا مارو پتھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ کے جسم اطہر سے خون نکل گیا، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، اس جگہ بیٹھ کر کے آپ نے خون صاف کیا۔ آج بھی وہ جگہ گھیری ہوئی ہے، لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کاش جو اس جگہ کو جا کر کے دیکھے، پہلے طائف کا منظر جو حدیث میں ہے وہ پڑھ لے، پہلے وہ قصہ پڑھ لے، وہ نبی کی بات پڑھ لے، وہ واقعہ پڑھ لے، اس کے اندر وہ جگہ دیکھتے ہوئے درد آئے گا، خوف آئے گا، تڑپ آئے گی، اتباع رسول کا جذبہ آئے گا، بدعت سے نفرت ہوگی، توحید سے محبت ہوگی، شرک سے نفرت ہوگی۔ جب پڑھ کر کے دیکھے گا تو واقع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، میرے نبی کو زخمی کر دیا، جاؤ میرے نبی سے کہو اگر میرا نبی کہے تو میں ان کو دو پہاڑیوں کے درمیان اہل طائف کو پیس دیا جائے۔ فرشتوں نے کہا بھی آ کر کے، کتنے رحیم تھے، کہنے لگے نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، مجھے امید ہے جنہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں ان کی اولاد سدھرے گی، یہ سدھریں گے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے۔ اتنے رحیم، بد دعا نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اور یہ کہا مجھے امید ہے۔ اس وقت بھی وہ دعا نہیں مانگی۔ بدر کے دن رب کے سامنے سجدہ رکھا ہوا، میرے رب چھوٹی سی جماعت ہے، یہ ہلاک ہوگی تو دین ختم ہو جائے گا، میرے رب تو اس کی مدد فرما۔ احد کے موقع پر کیا کنڈیشن ہوئی؟ شیب ابی طالب کے اندر بائیکاٹ کر دیا گیا، گستاخ ہیں یہ، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے،
ان سے لین دین مت کرو، رشتے ناطے چھوڑ دو. آج بھی ہوتا ہے، آج بھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے کوئی لین دین بند کرتے نبی کی ذات کے لیے، اسلام کے لیے، توحید کے لیے، سچے دین کے لیے. خوش نصیب ہے وہ بندہ. اور ایسے بندے کو ایسے موقع پر اپنے آپ کو امتحان سمجھ کر کے کامیاب ہونا چاہیے. دنیا کی تھوڑی تھوڑی لالچوں میں آ کر کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے ان میں ضم نہیں ہونا چاہیے. اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. بھوک اور پیاس برداشت کی، پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن نبی نے وہ دعا نہیں کی. ٹھان لیا انی اختبات دعوتی شفاعت لامتی. اس نبی سے ہماری محبت کیوں نہیں ہے؟ اس نبی کے طریقے سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اس نبی کی نماز جیسی نمازیں کیوں نہیں ہیں؟ اس نبی کے طریقے جیسے غم اور خوشیاں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں غم اور خوشیاں؟ کیوں نمازیں کسی اور کے طریقے پہ ہیں؟ کیوں قول و قرار پر ہم دوسری باتیں، دوسرے اقوال لے آتے ہیں نبی کی بات کے مقابلے میں؟ اللہ کی قسم وہ نبی تو ہمارے لیے اتنا حریص ہے، اتنا پیارا اور محبوب ہے، اس نے اپنی دعا خاص کر رکھی ہے. کس کے لیے؟ اپنی امت کی شفاعت کے لیے. اور اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اللہ کے نبی نے کہا وَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، ہر وہ بندہ میری شفاعت پا کر کے رہے گا. مَن مَاتَ، جو مرا، لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، شرک نہیں کرتا تھا، توحید تھی، جس کے پاس کلمہ تھا اور کلمے کے تقاضے تھے، انشاءاللہ اس حالت میں دنیا سے گیا. اس کی جنازہ کوئی پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، وہ اس کو درندے کھا جائیں، وہ سمندر میں چلا جائے، وہ کہیں بھی جائے، توحید تھی تو انشاءاللہ میری شفاعت پا کر کے رہے گا. اور کروڑوں نمازیں جنازہ پڑھیں کسی کافر کی، مشرک کی، میری شفاعت کو کبھی نہیں پائے گا. اور آپ نے سنا ہوگا، وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں 40 آدمی یا 70 آدمی یا 100 آدمی موحد جس کی نماز جنازہ میں شریک ہو کر کے اس کے لیے سفارش کریں تو اس کو بخش دیا جائے گا. اس میں بھی کیا؟ موحد کا لفظ ہے، یعنی وہ توحید والے ہونے چاہیے جو نماز جنازہ پڑھیں. پتہ کیا چلا؟ جس نے کلمہ پڑھا، کلمے کو تقاضے کو پورا کیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پا کر کے رہے گا. آخری پوائنٹ وہ کیا کسی مشرک کو نبی کی سفارش کا فائدہ ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. اس تعلق سے حدیث سنیے آپ. پہلے قرآن کی آیت سورہ ہود، ہر مسلمان کے گھر میں. ترجمہ نہیں، نہ ترجمہ قرآن ہے، نہ میں ترجمہ جانتا ہوں. کب جانیں گے؟ مرنے کے بعد یا 80 سال کے بعد جانیں گے؟ کب جانیں گے؟ کب آئیں گے ترجمہ قرآن گھر میں؟ جب ہم سب میں یہ پتا چلے اس آیت کے اندر کیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 45، 46، 47، 3 آیتیں آج جا کر کے دیکھنا گھروں میں. جس کا ترجمہ قرآن چاہنا اٹھا کے دیکھنا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، ایمان نہیں لایا. جب بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے میرے رب، میرا بیٹا، یا ربی ان ابنی من اہلی، اے میرا رب یہ میرے اہل کا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ جس سے پانی گھٹنے تک آ گیا ہے، جو ابھی غرق ہونے والا ہے، وہ میرے رب میرا بیٹا. قرآن کی آیت ہے نا، کہا میرا بیٹا. کس نے سفارش کی؟ نبی نے کی. کس کے بارے میں؟ اپنے لختے جگر کے بارے میں، اپنے پڑوسی کے بارے میں نہیں، کسی اور رشتے کے بارے میں نہیں، اپنا بیٹا. ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا. اللہ نے جواب کیا دیا؟ انہو لیس من اہلک، تیرا نہیں ہے یہ. اللہ نے کیا کہا؟ میرے نبی تم سفارش کر رہے ہو، شفاعت کر رہے ہو اپنے بیٹے کی. ان ابنی من اہلک، یہ تیرا نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح تھا، تیرا نہیں ہے. یہاں رک کے ایک بات کہوں گا مسلمانوں، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے. اللہ رب العالمین یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا یہاں پہ کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اور تم نبی ہو، تم مسلمان ہو، اور یہ کافر ہے. لیکن جملہ کون سا ہے؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے. یہ عبرت ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہو بھلے مسلمان آپ نام کے، لیکن آپ کے عمل غیر صالح ہوں گے تو قبول نہیں ہوں گے. عمل غیر صالح ہوں گے تو قبول نہیں ہوں گے. اور عمل کی صالحیت کے لیے اخلاص
اور موافقت رسول، یہ دو چیز ہوں گی تو عمل صالح ہوگا، اور یہ دو چیز نہیں ہے تو آپ تہامہ پہاڑ جیسے عمل لے آؤ، وہ غیر صالح ہیں، وہ ردی کا ٹوکرا ہے، وہ نقلی نوٹ ہیں، نہیں چلیں گے۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے مجھ سے سوال مت کرنا۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے اور پھر اپنے رب سے معافی مانگی، اے میرے رب مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا، میں وہ سوال تو اس سے کر بیٹھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ مشرک کے بارے میں سفارش نہیں چلے گی، کافر کے بارے میں سفارش نہیں چلے گی۔ وقت نہیں ہے، واللہ سانسیں روک کر کے سننے والی یہ حدیث اور اس کی صحیح تشریح اور اس کو صحیح اگر اپنے دماغوں میں بٹھانا ہے تو بخاری شریف کھولنا، حدیث نمبر 3350 3350، اسلام 360 ہو یا کوئی اور ایب ہو ایسا، آپ اس سے نکال کے دیکھنا، وہ منظر پڑھنا اور سوچنا کیا کنڈیشن ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے تعلق سے ایک حدیث سنو، بات ختم کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلقى ابراہیم علیہ السلام اباہ آزر یوم القیامۃ وعلی وجہہ قطرۃ وغبرۃ فیقول ابراہیم الم اقل لک لا تعصینی فیقول اباہ آزر فالیوم لا عاصیک فالیوم لا عاصیک فیقول ابراہیم علیہ السلام یا ربی انک وعدتنی الا تحزنی یوم یبعثون فای خزی خزع من ابی العبد فیقول اللہ تعالی انی حرمت الجنة علی الکافرین فیقول یا ابراہیم ما تحت علی رجلیک فاذا هو بزیح ملتطح فیلقى بقوائمه فی النار، رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3350۔ ابو ہریرہ راوی حدیث، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلقى ابراہیم یوم القیامت اباہ آزر، قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آدم سے، آزر سے ملاقات کریں گے، آزر ملیں گے، آزر دکھ جائیں گے، اور جس کنڈیشن میں آزر کو دیکھیں گے نا وہ حدیث میں موجود، وَعَلَى وَجْهِهِ قَطَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، آزر کا چہرہ سیاہ غبار آلود، وَعَلَى وَجْهِهِ قَطَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، آزر کے چہرہ سیاہ کالا غبار آلود، کنڈیشن بدلی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ الم اقل لک لا تعصینی، مسلمانوں یہ تعصی کا لفظ سمجھو، الم اقل لک لا تعصینی، کیا میں نے تجھے میرے باپ یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرنا؟ نافرمانی کا لفظ ہے، پھر وہی بات عبرت کی، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب لأولی الابصار افلا تتفکرون افلا تذکرون، قرآن میں ہے نا، کیوں نہیں عبرت پکڑتے؟ ابراہیم یہ نہیں کہیں گے کہ میرے باپ میں نے تجھے دنیا میں کہا تھا نا ایمان لے آتا کافر نہ بنتا، یہ جملہ بھی کہہ سکتے تھے نا، کافر تھے نا، لیکن کیا جملہ ہے حدیث کا؟ الم اقل لک لا تعصینی، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی مت کرنا؟ اس سے کیا پتا چلا؟ بن جاؤ نام کے مسلمان اور کرو نبی کی نافرمانی اور سوچو کہ نہیں بچ جائیں گے، مشکل۔ لا تعصینی، کیا میں نے کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ آزر کیا کہیں گے؟ فیقول آزر ابوہ فإن اليوم لا عاصیک، ابراہیم بچا لے، تیری نافرمانی آج نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، دنیا میں کتنا بڑا بت فروش، دنیا میں کتنے بڑے بت بنا کر کے بیچنے والا، بنانے والا، اور کیسے کفر میں لت پت کیسا، لیکن وہاں کیا کہے گا؟ او آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج بچا لے، آج بچا لے، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اپنے رب سے سفارش کریں گے۔ فیقال ابراہیم،
یا ربی، ابراہیم کہیں گے اے میرے رب، انک وعدتنی، میرے رب تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے روز تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ قرآن کی آیت ہے، خلیل کہا ابراہیم کو، خلیل دوست، اور یہاں کیا امتحان ہوا ہے، باپ آ گئے سامنے اور وہ بھی وہاں، اور سفارش کر دی ہے، اور کس انداز سے کی ہے، وہ میرے رب تو نے مجھ سے کہا تھا دنیا میں کہ میں تجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کروں گا، انک وعدتنی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کل بروز قیامت تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ میرے باپ کی یہ کنڈیشن، میرے باپ کی یہ حالت، کیا جواب ملے گا؟ فیقول اللہ تعالی انی حرمت الجنت علی الکافرین، ابراہیم میں نے کافروں پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے، جنت نہیں ملے گی۔ باپ اور بیٹے کے لب و لہجے حدیث کے، اللہ اکبر، جو حدیث کی اہمیت سمجھتا ہے نا، جس کو حدیث سے محبت ہے نا، وہ جملے کہنے اور سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ باپ نے کس انداز سے، بیٹے نے کس انداز سے باپ سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا میری نافرمانی نہ کرنا، اور باپ نے کیا انداز اپنایا، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج بچا لے۔ اور پھر رب سے بیٹے نے کس انداز سے کہا، اللہ تو نے دنیا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کے روز تجھے رسوا نہیں کروں گا، فَأَيُّ خِزْيٍ خَزَعَ مِنْ أَبِي الْعَبْدِ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم۔ اللہ اکبر، کیا سفارش کا انداز ہے، کیا انداز ہے۔ لیکن جواب کیا ملا؟ فیقول اللہ تعالی انی حرمت الجنت علی الکافرین، کافروں پہ میں نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ابراہیم، اب نہیں ہوگا ایسے۔ اچھا اب یہاں رکو، دو جملے ہیں، سننا غور سے۔ رب نے وعدہ کیا تھا تجھے رسوا نہیں کروں گا، اب یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور پتہ بھی چل گیا باپ ہے، سامنے آ بھی گیا ہے، تو پھر کتنا دکھ اور کتنی صدمے اور دکھ کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد کا جو جملہ ہے نا، اللہ ہر ایک مسلمان کو حدیث سے محبت عطا فرما دے۔ اللہ جیسے ہمارے گھروں میں قرآن ہے، یا اللہ بخاری بھی ہو، یا اللہ مسلم اور ابو داود بھی ہو، یا اللہ ترمذی اور نسائی ہو، اور ہم اسلام، سچے اسلام کو پڑھیں۔ یہ سچے اسلام میں لوگوں نے گڑبڑیاں کی ہیں، بدعتیں داخل کی ہیں، شرک تو توحید کو ملا کر کے پیش کر دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اصل صورت ہی مس کر دی ہے لوگوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یا ابراہیم انظر ما تحت رجلیک، ابراہیم دیکھو تمہارے پیروں کے درمیان کیا ہے۔ سامنے باپ ہیں، نظر کس پہ ہے؟ اللہ اکبر، میں تو حدیث کا الفاظ کر رہا ہوں نا، ذرا اس کو نقشہ لاؤ نا سامنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نظر کو اس کے باپ سے پھیرنا تھا، تو کیا کہا؟ انظر ما تحت رجلیک، ابراہیم نظر کو نیچے کرو، دیکھو تمہارے پیروں میں کیا ہے، ما تحت رجلیک، اور دیکھو تمہارے پیروں کے پاس کیا ہے، اور ٹانگوں کے درمیان کیا ہے، تحت رجلیک، دیکھو نا نیچے کیا ہے، نیچے دیکھو۔ ابراہیم کی نظر وہاں سے یہاں آ گئی، یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، دیکھتے ہیں تو ایک جانور ذبح کیا ہوا، نیچے جانور ذبح کیا ہوا، اور بِذِيخٍ محدثین نے کیا لکھا؟ بھیڑیے کی شکل کا ایک جانور، اور وہ ذبح کیا ہوا۔ فَإِذَا هُوَ بِقَوَائِمِهِ يُلْقَى فِي النَّارِ، اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا سمجھے آپ؟ وہ کیا تھا؟ وہ کون تھے؟ اللہ جب تک زندہ رکھے توحید پہ رکھ، اگر توحید نہ ہو تو ایک لمحہ بھی زندگی نہ ملے بہتر ہے، توحید نہ ہو تو موت بہتر ہے، اور جب تک زندہ رہنا ہمارے حق میں اچھا ہو اور توحید پر ہو تو رب زندہ رکھ۔ یہ ابراہیم کے باپ تھے، ابراہیم کے باپ کی صورت مس کر دی۔ ابراہیم ادھر باپ کو دیکھ رہے تھے، کہا نیچے دیکھو، نیچے دیکھا تو وہ باپ کی صورت مس کی گئی ہے، تاکہ میرا ابراہیم، میرا خلیل رسوا نہ ہو، اس کی شکل میں یہ نہ آئے ذہن میں، اس کی آنکھوں میں وہ باپ کا تارا نہ آئے کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا ہے، کیا جانور بنایا، مس کیا، سفارش نہیں چلی۔ بھائیو، نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ تھا، اے فاطمہ انقذی انقذی اہلکم النار، وہ میری رخت جگر، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچا۔ اے کعب بن لؤی کے خاندان والو،
اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے فلاں اور فلاں خاندان والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ نبی ہے، وہ نبی کا بیٹا ہے، سفارش نہیں چلی۔ یہ نبی ہے اور نبی کا باپ ہے، سفارش نہیں چلی۔ پچھلا خطبہ آپ نے سنا، نبی کا پیارا چچا، اس کے عذاب کے تخفیف کے لیے دعا، سفارش، اور وہ سفارش کہاں چلے گی، لیکن کتنی؟ عذاب کی تخفیف کے لیے۔ اور وہ کیا؟ ایسی آگ جو ٹخنے تک ہوگی اور دماغ اس سے کھولے گا۔ بھائیو، مشرک کے لیے سفارش شفاعت نہیں ہے، ملحد کے لیے سفارش نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اگر نبی کی شفاعت کا مستحق بننا ہے تو سب سے پہلے توحید کو اپنا لے، اور توحید کو اپنانے کے بعد بدعت سے نفرت کر لے، سنت سے محبت کر لے، شرک سے نفرت کر لے، توحید سے محبت کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو زمین اور آسمان کے برابر گناہ لے کر کے آئے گا نا، میں اسی کی طرح بخشش لے کر کے آؤں گا، شرط یہ کہ تیرے گناہوں میں شرک نہ ہو۔ اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ یہ 3 خطبے آپ نے شفاعت کے تعلق سے سنا۔ اب بھی اگر توحید اور شرک میں ہم فرق نہ کریں، بدعت اور سنت میں فرق نہ کریں، تو اللہ کی قسم یہ پھر ہماری مرضی ہے۔ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان ہمیں کھینچ رہے ہیں جہنم سے، نبی کی شفاعت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ ہم خود نہ بنیں تو یہ ہماری مرضی۔ الہ العالمین، تو دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو لوگ توحید اور بدعت کو نہیں سمجھتے، سنت اور بدعت کو نہیں سمجھتے، یا اللہ سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ جب خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ یا اللہ دنیا میں بے شمار لوگ پریشان حال ہیں، یا اللہ فصلیں پریشان ہیں، یا اللہ مال پریشان ہیں، بارش کی ضرورت ہے۔ الہ العالمین تو اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع